بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بغداد والے عبدالقادر کا غوث اعظم کا اگر تم روزہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کہیں گی غوث اعظم کا روزہ ہے، مگر دل بولے گا رسول اعظم کا روزہ۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ نبوت کے کسی بھی درجے پر فائز ہے۔ لفظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی یہی ختم نبوت کا مقصد اور معنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ بڑا نبی ہے یا بروزی ہے یا جس طریقے کا بھی نبی مانے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کلپ سنا، اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ ہم اس چشتی رسول اللہ والا واقعے کو بھول جائیں؟ اصل میں صوفیہ کا جو گروہ ہے اور جو پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بلکہ دنیا میں مختلف رنگوں میں موجود ہے، ان لوگوں کا کوئی بھی عقیدہ درست ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے یہ ابتدا سے تشویش میں ہے۔ جب سے یہ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب میں اس حوالے سے تذکرہ کیا، اس کے بعد اس سے پہلے، اس کے بعد یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگوں کے کنسپٹ میں باقی عقائد درست ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہمیشہ سے تذبذب کا شکار رہے، کیونکہ یہ جب شیخ میں فنا ہوتے ہیں، یعنی فنا فی شیخ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو اللہ کے درجے تک پہنچا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بیچ میں رسول اور نبیوں کو یہ یوں سمجھو کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اب انجینئر علی مرزا لوگوں کے مخالفت کے ضد میں ہے، خاص کر بریلوی مکتبہ فکر کے تنقید کے ضد میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ان پر تنقید زیادہ کرتا ہے۔ وہ دیوبندیوں پر بھی تنقید کرتا ہے، اہل حدیث پر بھی تنقید کرتا ہے، ہر مکتبہ فکر کے ساتھ اس کی نہیں لگتی۔ اس کا اپنا ایک طرز عمل ہے، اللہ جانے اور علی مرزا جانے، لیکن بات وہ جس انداز میں کر رہا ہے، اب بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ آ کر کہیں کہ جی چشتی رسول اللہ والا واقعہ یہ ایک جذب کی کیفیت تھی یا جو بھی کیفیت تھی، لیکن اس کیفیت کو کتابوں میں نقل کرنا، کتابوں میں لکھنا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب جاوید احمد غامدی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ جو مرزا قادیانی تھا لعنت اللہ علیہ، یہ مرزا قادیانی کے جو تعبیرات تھے یہ سب کے سب صوفیانہ تعبیرات ہیں۔ وہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، وہ صوفیانہ تعبیرات کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ تصوف کو گہرائی میں دیکھیں گے تو اس میں یہ ختم نبوت سے انکار کا عنصر کامل طریقے پر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس نیج پر چلائیں گے، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جہاں تک معلومات ہے تو اس کی ابتدائی زندگی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مورخین کو بھی پتہ نہیں، لیکن اچانک وہ برصغیر میں دہلی میں ہوتا ہے، پھر وہاں سے اجمیر آ جاتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ وسط ایشیا کے علاقے میں اس وقت تاتاریوں کی یلغار تھی، تو یہ سستان کے علاقے سے آیا اور آ کر جو ہے اجمیر شریف میں اس نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب وہاں پر یہ چشتیہ سلسلہ کا یوں سمجھو کہ موجود ہے برصغیر میں۔ اس نے مسلمانوں کو یہ جو موسیقی ہے اور یہ جو سما جس کو کہتے ہیں اہل تصوف، سما اور وجد اور یہ کیفیات سارے کے سارے یہاں پر متعارف کیے، یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، اور مسلمانوں میں یہ جو قوالی اور یہ چیزیں یہ سارے کے سارے اس کی ایجاد ہے۔ اب اس سے یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر اس نے کیا، یا جس بھی یہاں چونکہ
ہندو ہے اور ہندو جو ہے گانا بجانا اور ان چیزوں کو ایک قسم کے عبادت کا درجہ ہے، لہذا وہ متاثر ہو کر اس نے یہاں پر یہ قوالی وغیرہ کا وہ کیا کہ اس قوالی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وصال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں حرام چیز کے اندر، حالانکہ اس کا اپنا سلسلے کا ایک بزرگ ہے، اس نے اس کو حرام قرار دیا، وہ حرام کہتا تھا لیکن اس کے نزدیک جائز تھا، اس کے بہت سارے مریدوں کے نزدیک جائز تھا۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر علی مرزا انجینئر صاحب اگر چشتی رسول اللہ والی اس فلسفے پر رد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اور یہ جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ کس بنیاد پر اس کا دفاع کرتے ہیں کہ اس نے یہ صحیح کہا؟ نہیں، صحیح تو نہیں کہا، کیونکہ صحیح کی صورت میں تو کافر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ غلط کہا، اگر اس نے غلط کہا اس کو وجد پر معمول کرتے، لیکن یہ کتابوں میں کون لکھتا ہے؟ یہ کتابوں میں تسلسل کے ساتھ نقل ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا عقیدہ یہی تھا کہ اپنے پیر کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں آدمی رسول اللہ کہہ سکتا ہے؟ تو برادران اسلام سے یہی گزارش ہے کہ انجینئر علی مرزا کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو حق بات ہے اس کو حق جانے۔ ختم نبوت پورے مسلمانوں کے ہاں مسلمہ ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ یہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے کسی بھی معنی میں تو وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ لعین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتوں میں، بے شمار احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور قرآن نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب کوئی بندہ کسی بھی معنی میں رسالت کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ غلط ہے، ملعون ہے، کافر ہے، شیطان ہے۔ تو اب یا تو ان کو کتابوں سے ختم کرو، اور یا یوں کہو کہ ہم سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں، فیصلہ خود بخود ہو جائے۔ انجینئر علی مرزا کو گالیاں دینے سے یا مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بات تو یہی ہے جو کہ ایک مسلمہ ہے، آپ بھی مانتے، ہم بھی مانتے۔ چلو فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جو بندہ توبہ طائب ہوگا اس طرح کے عقیدے سے، وہ کمنٹ میں آئے اور ہمارے ساتھ رہیے اس طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، ہمارے دین کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔